نے اپنی زندگی میں یقین اور دعاؤں سے ہی سب بدلتا دیکھا ہے۔ خالی ہاتھ ہونے کے باوجود بھی یقین کو مضبوط ہوتے دیکھا ہے۔ وہ وقت بھی دیکھا جب سب کی باتیں ہوتی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی دل ایک ہی بات کہتا تھا کہ اللہ ہے نا، اس پر یقین ہے، وہ سب کرنے والا ہے۔ کچھ سال بعد ناممکن کو ممکن ہوتے دیکھا۔ بس اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ وہ قادر ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ وہ الصمد بھی ہے۔ وہ رب جب دینے پر آتا ہے تو قابلیت نہیں دیکھتا، بس نواز دیتا ہے، کیونکہ وہ الصمد بھی ہے اور غنی بھی۔ نہ اس کی رحمت میں کوئی کمی آتی ہے، نہ اس کے خزانوں میں۔ وہ جھولیاں بھر دیتا ہے اور پردہ نشین ایسا کہ نظر بھی نہیں آتا۔ وہ تمہاری بھی سن لے گا، تمہارا درد بھی ختم کر دے گا۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو بتائیں جو اس کے قابل ہو۔ دعا کریں کہ آپ کبھی وہ زہریلے انسان نہ بنیں جو اپنے تلخ رویے سے دوسرے کے دل پہ ایسا گھاؤ چھوڑے کہ وہ خدا کے آگے آپ کی وجہ سے صبر مانگنا شروع کر دے۔ سب کے سب معاملات اس دنیا میں رہ جانے ہیں، لیکن عمل کا بدل عمل سے ملنا ہے۔ جو کیا ہے وہی پانا ہے۔ اسے رلا دیا، اسے رلا دیا، وعدہ خلافیاں، حق تلفیاں، کسی کو خواب دکھا کے مکر جانا، کیا یہ سب ہوا میں اڑ رہا ہے؟ نہیں، یہ سب ہوا میں نہیں اڑ رہا۔ فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اپنا بویا کاٹنے کے لیے تیار رہو، کیونکہ جس نے برا کیا وہ اپنے لیے، اور جس نے بھلا کیا تو بھی اپنے لیے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، آسمان سے پتھر نہیں برساتا، بس اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، دنیا کے مشاغل میں مصروف کر دیتا ہے، اور بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے۔ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر سے نکل آتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ لوگ آپ کو نہ سمجھے تب بھی خیر ہے، وہ آپ کی پرواہ نہ کریں تب بھی خیر ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، تب اللہ کی محبت پا لیتے ہیں۔ اللہ کے دروازے پر دستک دیتے رہیں، خاص طور پر جب چیزیں ناممکن نظر آئیں۔ آپ صرف کسی سے نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ تمام معجزات کے مالک، سب سے زیادہ پیار کرنے والے، سب سے زیادہ فیاض، سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں جو آپ کا دل اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب آپ دعا کریں تو اسے یاد رکھیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور آپ جتنا زیادہ مانگیں گے اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ ہمیں اکثر لگتا ہے کہ ہم صبر والے ہیں، مگر اگر کوئی ہمارے سامنے ایسی بات کر دے جو ہمیں پسند نہ ہو تو فوراً ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور ہم جواب میں کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں۔ اس وقت ہم بے صبری کرتے ہیں۔ اگر ہم بے صبری نہ کریں تو پتہ ہے کون ہماری جگہ جواب دے گا؟ اللہ کے حکم سے فرشتے جواب دیں گے۔ اس لیے آپ کو کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ اچھے برے حالات سے اس کو آزمایا جائے۔ آپ کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس میں فائدہ بھی آپ کا ہے۔
آخرت کی زندگی میں جنت بھی آپ کو ہی ملے گی۔ آپ اپنے حصے کا کام کریں، اپنی اس آخرت کو خود سنوارنے کی کوشش کریں۔ جو تکلیفیں پہلے آئی تھیں، کیا وہ یاد ہیں آپ کو؟ وہ کس نے مٹائی تھیں؟ اللہ نے نا؟ تو آپ اب بھی پریشان نہ ہوں، وہی آپ کے سارے غم دور کر دے گا، کیونکہ آپ کو یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے وہ غم۔ اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقتیں یاد کرو۔ رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا سورج ہے۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہونا، چاہے ہر طرف اندھیرا چھا جائے، تب بھی یاد رکھنا کہ اندھیروں پر غالب بھی وہی رب ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم پر مشکلات کیوں آتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ان مشکلات کی وجہ سے اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ایک دلیل قرآن سے بھی ملتی ہے کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو رب کے پاس جاتا ہے، اور جب تکلیف دور کر دی جاتی ہے تو پھر خود سر ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہر وقت میں ہی کیوں مشکلات میں رہتا ہوں۔ اچھا انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے اس غلطی کو سامنے لے آتا ہے تاکہ وہ خود کو صحیح کر لے۔ ہم شاید اللہ کے اشاروں کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ مشکلات ہمیں کیا کہہ رہی ہیں۔ جب مشکلات آتی ہے تو سنو، تمہارے گناہ مٹ رہے ہیں اس مشکل کی وجہ سے۔ تمہاری تربیت کے لیے یہ مشکلات آئی ہیں تاکہ اس مشکل کے بعد جو چیز تمہیں ملے تم اس کی قدر کر سکو۔ خود پر آنے والی مشکلات کو پہچانیں اور ان کے بعد صحیح اقدامات کریں۔ اس کے بعد آپ کو آپ کی مشکلات اذیت نہیں دیں گی بلکہ سبق دیں گی، خود کو بدلنے کا، خود کو بہتر بنانے کا۔ جس طرح سے اللہ نے معاملات کے ہونے کا وقت ترتیب دیا ہے، وہی ترتیب، وہی وقت صحیح ہے جو صرف اللہ کے علم میں ہے۔ ہر ایک کی اپنی زندگی ہے، ہر ایک کے لیے اللہ کی پلاننگ مختلف ہے۔ کسی کی زندگی میں جو آپ کو جلدی لگتا ہے وہی اللہ کی طرف سے اس کا صحیح وقت ہے، اور کسی کی زندگی میں جو آپ کو دیر لگتی ہے وہی اس کے زندگی کا صحیح وقت ہے۔ جس چیز کا مقرر وقت آ جاتا ہے وہ ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے، نہ کچھ جلدی ہو رہا ہے اور نہ کچھ دیر سے ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر معاملے کا وقت مقرر ہے۔ انسان پلاننگ کرتا ہے اپنی زندگی میں موجود ہر معاملے کی، اور ہر کام کے ہونے کا ایک وقت بھی اس نے سوچ رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ اگلے 10 سال بعد آپ کہاں ہوں گے، کس مقام پر ہوں گے۔ آپ بس ظاہری اسباب کو دیکھ کر پلاننگ کرتے ہیں، اسی لیے آپ کی پلاننگ ناقص ہے۔ آپ کو کیسے پتہ کہ صحیح وقت کیا ہے یا کس چیز میں جلدی یا دیر ہو گئی ہے؟ سورہ اخلاص ہمیں سکھاتی ہے جیسے اللہ ہماری مدد کر سکتا ہے ویسے کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، جیسے اللہ ہمارے دل کو تسلی دے سکتا ہے ویسے کوئی نہیں دے سکتا۔ جو سسکی انسان کی زبان سے نکلتی ہے اور کان بھی اسے نہیں سن پاتی، اللہ وہ بھی سنتا ہے۔ اللہ سے محبت کریں جیسے کوئی پسندیدہ انسان ہے، اس کے سامنے آپ ایسا کچھ نہیں کرتے جو اسے پسند نہ ہو۔
ایسا ہی آپ جب اللہ سے محبت کریں گے آپ کو ہر حکم آسان لگے گا، اور آسان نہ بھی لگا تو اسے ماننے کی ہمت آ جائے گی۔ انسان کی محبت میں ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں، وہ تو رب ہے، اس کی محبت میں تو کیا کچھ کر سکتے ہیں ہم۔ اپنے رب سے محبت کرنا سیکھیے، اس کے اسماء و صفات کا علم حاصل کر کے اس کی پہچان کریں، اس کے ساتھ تعلق کو پہچانیں۔ یہی وہ سکون ہے جس کی آپ تلاش میں ہو۔ اللہ کی ذات ہی آپ کو مکمل کر سکتی ہے اور کوئی نہیں۔ اس دنیا میں انسان کو جس کی تلاش ہے وہ اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا رب ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے پاس اپنے رب کی موجودگی کو محسوس کر لے۔ اگر انسان کا احساس زندہ ہو تو وہ درختوں کی ہریالی، چھن چھن کرتی چاند کی چاندنی میں، سورج کی سنہری کرنوں میں، ہوا کے لطیف جھونکوں میں اپنے رب کی موجودگی کو محسوس کر لے گا۔ وہ ربانی تجربہ کر لے گا تو زمین پر سر رکھتے ہوئے اسے محسوس ہوگا کہ اس نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے۔ اللہ انسان کے باہر کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ انسان اسے نہیں بدلتا جو اس کے اندر ہے۔ تم تکلیف میں اس لیے نہیں ہو کہ اللہ دیر کر رہا ہے، تم تکلیف میں اس لیے ہو کہ تم جلدی میں ہو۔ تم کہانی کے ختم ہونے سے پہلے ہی یہ نتیجہ نکال لیتے ہو کہ یہ کام تم سے نہیں ہو پائے گا۔ تم دعاؤں کے فوراً نہ قبول ہونے پر خود سے ہی یہ سوچ لیتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں شاید سنی ہی نہیں۔ انسان تب بے سکون ہوتا ہے جب وہ ان معاملات کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنے لگتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی دسترس میں ہے۔ جب تمہارا دل ہی یقین سے خالی ہوگا تو آنکھیں کیسے اللہ کو دیکھ پائیں گی؟ جب تمہیں اپنی دعاؤں پہ ہی توکل نہیں ہوگا تو پھر تم کیسے اجر کے حقدار ٹھہرے جاؤ گے؟ معجزے تمہارے اندر ہوتے ہیں، معجزے تمہارے دل کے راستے سے تم تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کا منظر بدل دے تو تمہیں اس منظر کو بدلنا ہوگا جو تمہاری آنکھوں کے اس پار ہے۔ اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو اگر اللہ کو تم پہ اتنا اعتبار ہے کہ تم اس آزمائش سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہو تو پھر تمہیں یہ یقین کیوں نہیں کہ تمہارا اللہ تمہیں اس آزمائش سے گزارنے کی طاقت رکھتا ہے؟ جب اسے مان ہے کہ تم اس سے بار بار مانگو گے تو پھر تمہیں یہ مان کیوں نہیں کہ وہ قبول کرے گا؟ جیسے دوا تب اثر کرتی ہے جب تم اسے پابندی سے لیتے ہو، ویسے ہی دعائیں بھی تب اثر کرتی ہیں جب تم انہیں مسلسل مانگتے ہو۔ جیسے دوا آہستہ آہستہ تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلتی ہے، ویسے ہی دعائیں بھی آہستہ آہستہ تمہیں شفا یاب کرتی ہیں۔ بس یقین رکھو، کیونکہ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بہتری کی جانب پھیر دیتا ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا معجزے کیا سچ میں ہوتے ہیں یا صرف ہم یہ کہہ کر خود کو تسلی دیتے ہیں؟ مجھے یہ سوال تھوڑا عجیب لگا کہ ہم انسان کتنے بے وقوف ہوتے ہیں۔ ہم صرف اس چیز میں معجزے ڈھونڈتے ہیں جس کی ہم دن رات دعا کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیز ہے جو ہم نے مانگی بھی نہیں، سوچی بھی نہیں، پھر بھی وہ ہمیں مل جاتی ہے۔
یہ بھی تو ایک معجزہ ہی ہے۔ اللہ ہر چیز اپنے وقت پر دیتا ہے، ہر ایک دعا اپنے وقت پر قبول کرتا ہے، تو ہم اس بات پر شک کیسے کر سکتے ہیں کہ معجزے نہیں ہوتے؟ اصل میں یہ جو تمہارے دل میں اللہ نے خیال ڈالا ہوا ہے، تمہارے دل میں دعا کا خیال، صبر، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہی ہے۔ اللہ معجزوں سے پہلے دعاؤں کا وسیلہ بناتا ہے، وہ راستوں سے پہلے تمہیں ان کے لیے تیار کرتا ہے۔ تم ابھی جس جگہ پہ ہو، اس جگہ سے گزار کر ہی تمہیں وہاں تک لایا جائے گا جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ جو دروازہ تم نے سوچ رکھا تھا، بس اسی کے کھلنے سے تم اس تک پہنچ سکتے تھے جو تمہیں چاہیے تھا، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ کی پسند کا راستہ تمہیں اس چیز تک لے گیا جسے تمہاری دعائیں بھی تم تک نہیں لا سکتی تھی، ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ چیزیں تم مانگ رہے تھے، اگر وہ اسی وقت تمہیں مل جاتی تو وہ زیادہ دیر تک تمہارے پاس رہ ہی نہیں پاتی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہارا یقین اور تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہو کہ اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے تمہارا بنانے کے لیے یہ دیر کی ہو۔ صلہ بڑھانے کے لیے اللہ انتظار بھی بڑھا دیتا ہے، اور تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کیسے تمہارا اللہ آنکھ کے سامنے اور آنکھ کے اندر کا منظر بدل دیتا ہے۔ تمہارا اللہ پل میں کیا سے کیا کر سکتا ہے، تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دعاؤں کو انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں، شاید اب تمہارے صلے کا وقت ہو، تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پہ اٹکا رکھا ہو، شاید یہی آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کبھی کھویا تھا۔ اللہ انسان کی شے رخ سے زیادہ قریب ہے، یعنی اس کے دل اور دل تک پہنچنے والے ہر خیال کے درمیان حائل ہے۔ جو خیال اس کے دل میں آتا ہے وہ پہلے ہی اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب انسان اپنی کسی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے حصول کی طلب کرتا ہے تو جو پہلے نام اس کے دل و دماغ میں اجاگر ہوتا ہے وہ اللہ کا ہے۔ انسان جانتا ہے کہ جس کو جو ملا ہے اسی کے در سے ملا ہے، اور جو ملے گا وہ وہیں سے ملے گا، پھر چاہے طلب جو بھی ہو، اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو یا اللہ سے کسی انسان یا شے کو مانگنا ہو۔ انسان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیا کبھی سوچا ہے کہ وہ ہاتھ اللہ کے آگے کیوں اٹھتے ہیں؟ اللہ پر یقین، یہ یقین ہی ہوتا ہے جو ہمیں اس کے در پر لے جاتا ہے۔ اگر دل میں یقین ہی نہ ہوتا تو پھر سوچو کیا تم اللہ کے پاس جاتے کہ اللہ مجھے تجھ سے یہ چاہیے، تو واحد عطا کرنے والا ہے، تو قبول فرما لے اور یہ چیز مجھے دے دے۔ اگر یقین نہ ہوتا تو تم کبھی اسے نہ پکارتے
اور جانتے ہو یہ یقین اور خیال کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے در پر جاؤ اور اس پر یقین رکھتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرو، دل کو جھکا دو اور عاجز ہو کر مانگو۔ اس سے مانگو، اسے اپنے بندے کی یہی ادا پسند ہے، اور جو اسے پسند آ جاتا ہے وہ اللہ کے در سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ آج آپ اللہ کے لیے اپنی من پسند چیز قربان کرو گے، اپنے نفس کو کنٹرول کرو گے، اپنی یہ وقتی خوشیاں چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، تو ایک دن اللہ بھی آپ کو خوش کر دے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسے چھوڑ دیں، کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا نہیں۔ یقین کرو کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہو تو کچھ مشکل نہیں لگتا، بس اپنی ہمت کرنی ہے اور پہلا قدم اٹھانا ہے، اور پھر بہت ساری دعائیں کرنی ہے اور یقین رکھنا ہے، پھر دیکھنا کیسے قدم قدم پر اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر آزمائش میں اس کے ساتھ پاؤ گے۔ یقین کرو آپ بھول جاتے ہو، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ وہ نہیں بھولتا آپ کی دعاؤں کو، آپ کے صبر کو۔ تو یہ بات تو ذہن سے نکال ہی دو کہ آپ کی دعاؤں پر صبر خالی چلا جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ سوچو اس دن کے بارے میں جب آپ کو آپ کی من پسند چیز سے نوازا جائے گا، آپ کو آپ کی جنت سے نواز دیا جائے گا۔ کتنا خوبصورت ہوگا نا وہ دن۔ تو اس دن کے لیے آج سے ہی شروعات کرنی ہوگی، دعائیں کرنی ہوگی اور اللہ پر یقین رکھنا ہوگا۔ پھر آپ کا سفر بھی بہترین اور منزل بھی منچاہی ہوگی۔ تم پریشان ہو، لیکن کیوں پریشان ہو؟ تم بھاگ رہے ہو، لیکن کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں ہر وقت جلدی میں رہتے ہو؟ جب جانتے ہو کہ اللہ نے وقت بنایا ہے، جب جانتے ہو کہ اللہ نے وقت کے مطابق ہر چیز تمہارے لیے پلان کر رکھی ہے کہ تمہیں فلاں چیز فلاں وقت پر ملنی ہے، تو بلا وجہ بھاگنا اور خود کو تھکانا بہت بڑی بے وقوفی نہیں ہے؟ کیوں اللہ کی بات پر اور اس کی قدرت پر یقین نہیں آ رہا؟ کیوں رکا نہیں جا رہا؟ کیوں عادت ہو گئی ہے پریشان رہنے اور بھاگنے کی؟ پتہ ہے ہم آج اسی لیے پریشانیوں اور ڈپریشن کا شکار ہیں، کیونکہ ہم اپنی سب سے بڑی پاور کھو چکے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی پاور ہمارا سب سے بڑا ہوپ اور ہماری سب سے بڑی تسلی کیا ہے؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ اور اگر ہم واقعی جانتے ہیں نا کہ اللہ کون ہے، تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہم مکمل یقین کے ساتھ اس پر اندھا ٹرسٹ کر لیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جو لمحے بھر میں صاف آسمان پر بادل لے آتا ہے اور خشکی کو تری میں بدل سکتا ہے، کیا وہ ہمارے حالات بدلنے پر قادر نہیں ہوگا؟ سنو، مستقبل کے خوف سے خود کو آزاد کر لو کہ تمہارا ولی اللہ ہے۔ اور پتہ ہے ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کسی چیز کے دوسری چیز کے بہت زیادہ قریب ہونے کو کہتے ہیں، یوں کہ دو چیزیں آپس میں چپکی ہوئی ہوں، ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہوں۔ اللہ کے ولی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر دم آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ اس سے واقف ہے اور بہترین وقت پر آپ کو اس چیز سے نوازنے والا ہے۔ اور پتہ ہے جس کو یقین ہو کہ اللہ واقعی اس کا ولی ہے، تو پھر وہ پریشان ہونا چھوڑ دیتا ہے
وہ صرف اپنے ولی سے دوستی کو جوڑے رکھنے پر توجہ رکھتا ہے اور یہی اس کا کل مقصد بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا تو اللہ ہے اور وہی ہے جو سب کی مددگار ہے۔ اللہ آپ کے سارے معاملات سے آگاہ ہے۔ اللہ کے آپ کے سارے معاملات سے آگہی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کے تمام خوفوں اور پریشانیوں سے واقف ہے۔ وہ خوف جنہیں آپ دل ہی دل میں دبائے بیٹھے ہیں، وہ ساری انسیکیورٹیز جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں، اور پتہ ہے اللہ کے آپ کے معاملات سے واقف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بس جانتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سارے معاملات کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب سے چلا بھی رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کب آپ کا خوف سرپرائز میں بدلنے والا ہے۔ وہ آپ کو یہ بات صرف اسی لیے بتا رہا ہے تاکہ آپ اطمینان میں آ جائیں کہ آپ کی زندگی بے ترتیب اور بے ڈھنگی نہیں ہے، بلکہ یہ درمیان کی رکاوٹیں ایک بہت کامیاب پلان کا حصہ ہیں۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگیں اور مشکلات سلجھائی نہ جا رہی ہوں اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ آ رہی ہو، تو مایوس ہونے کے بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے اپنی سخت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آپ بس اللہ پر توکل کیجیے۔ آپ جتنے مرضی منصوبے بنا لیں، آپ سارے حساب کتاب کر لیں کہ کیسے سب کرنا ہے اور کب کرنا ہے، مگر پھر بھی اس زندگی میں سب کچھ آپ کے منصوبے اور حساب کتاب کے مطابق نہیں ہوگا۔ تاخیر ہوگی، رکاوٹیں آئیں گی، اور کبھی کبھار تو سب کچھ اس منصوبے کے الٹ ہو جائے گا جو ہم نے بڑی باریکی کے ساتھ سب چیزوں کو ماپ تول کر بنایا تھا۔ تب کیا کریں گے ہم؟ اس کا حل ہمیں قرآن سکھاتا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ تب ہمیں اللہ پر پورا یقین رکھنا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ہماری بھرپور کوشش کے بعد بھی ہم سے بھول چوک ہو سکتی ہے، مگر ہمارے رب سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے منصوبے ساری غلطیوں سے پاک ہیں، اس لیے ہمیں اپنے منصوبوں سے زیادہ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا ہے۔ وہی ہمیں حق کی طرف لے جائے گا اور ہمیں ہماری بہترین منزل تک پہنچائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ جو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس نے آپ کے لیے بہت بہترین منصوبہ سوچ رکھا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے تمام تر معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، وہ آپ کو آپ کی چاہت تک خود لے کر جائے گا۔ بس اس پر بھروسہ رکھیں اور لوگوں کی باتوں سے غمگین نہ ہو۔ نہ ہی وہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ سے کچھ لے سکتے ہیں۔ آپ اس وقت جس بھی مشکل میں ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ رب نے مشکل صرف اس لیے بھیجی ہے تاکہ آپ آسانی بھی تلاش کریں۔ کیا پتہ یہ مشکل آپ کو رب کے قریب کر دے، اور جب آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو ہر چیز، ہر معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اپنے گناہ کا احساس ہو جانا ہے، اور یہ احساس اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اشارہ ہے کہ اللہ کا رحم ابھی بھی آپ کا منتظر ہے، اور ایسی حالت میں آپ کو اپنے رب کی طرف بھاگ کر بھی نہیں بلکہ اڑ کر جانا چاہیے۔ وہی ہے جو توبہ کی طرف ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور جب اللہ راستہ دکھائے تو سب چھوڑ کر، سب بھول کر اس کے راستے پر چل دیتے ہیں۔
کیونکہ توبہ کی مہلت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ زندگی میں بہت ایسے موقع آئیں گے جہاں تمہیں وہ حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے، مگر تم اللہ پر توکل رکھنا اور دعا جاری رکھنا۔ کبھی کبھی جب تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، وہیں سے ہی قبولیت کے دروازے بھی کھلنے ہوتے ہیں جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ہمت کیوں ہاریں ہم، ہمارے پاس اللہ ہے جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ مجھے پورا یقین ہے آج نہیں تو کل اللہ میری اور تمہاری دعاؤں پر ضرور کن فرمائے گا۔ ناممکنات اور دعاؤں کے نہ قبول ہونے والے وسوسوں سے پریشان ہو کر اللہ سے اشارے مانگتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، تو سب سے بڑا اشارہ تو خود تمہارے سامنے ہے۔ اگر اللہ مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو نہ ملنے کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ آپ کے دل میں کسی چیز کی اتنی چاہت کیوں پیدا کر دیتا ہے، اور چاہ کر بھی دل سے کبھی نہیں نکلتا؟ آپ بے بس ہونا شروع ہو جائیں، ہر دعا ہر تہجد میں مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ مانگنے کی توفیق بہت کم لوگوں کو دیتا ہے، بہت کم لوگوں میں تڑپ پیدا کرتا ہے سچی والی۔ اگر ایسا ہے تو بس مانگتے رہیں، وہ نوازنا چاہتا ہے آپ کو، اور آپ کا مانگنا اسے پسند آ گیا ہے۔ اس انتصار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔